نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی، باب انشقاق التکلیف من التقدیر۔ اعلم ان للہ تعالی آیات فی خلقہ یہتدی الناظر فیہا الی ان اللہ لہ حجۃ البالغہ فی تکلیفہ لعبادہ بالشرائع۔ یہ اس مبحث کا 7واں باب ہے۔ پیچھے اب تک ہم جو بنیادی امور ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہ یہ کہ اس کائنات میں انسانی روح ایک حقیقت رکھتی ہے، اور اس روح کے بارے میں بنیادی حقیقت بیان کی گئی کہ وہ روح حیوانی ہے جو روح ملکی اور جسم انسانی کے درمیان، اور اس میں دو بنیادی قوتیں ہیں۔ اس روح حیوانی کا وہ پہلو جو روح حقیقی یا ملکوتی کی طرف ہے وہ قوت ملکیہ کہلاتا ہے، اور اس کا وہ پہلو جو جسم کی طرف ہے وہ قوت بہیمیہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں کے مجموعے سے انسان کا نفس یا اس کی روح یا انسان کی حقیقت، نوع انسانیت کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ پیچھے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ انسان کو اسی لیے مکلف بنایا گیا ہے، قانون کا پابند بنایا گیا ہے کہ اسے اعتدال پیدا کرنا ہے۔ وہ ظلوم اور جہول تھا، اور اسے اپنے ظلم کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے عدل کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ پاک نے ان دونوں قوتوں میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے، علم اور عدل کے حصول کے لیے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور اس انسان نے اسے قبول کیا ہے۔ اب اس باب میں یہ بنیادی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو انسان کو مکلف بنانا ہے یہ اس کی تقدیر ہی ہے۔ یہاں اس باب میں شاہ صاحب نے تقدیر کا صحیح مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، اور اس تقدیر کے لوازمات میں سے یا آخری نتائج کے اعتبار سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ یہ مکلف بنانا، قانون کا پابند بنانا، کسی سسٹم کا پابند بنانا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ کسی نظام کا انسان کو پابند نہ بنایا جائے تو یہ اس کی تقدیر کے خلاف ہے۔ تو انسان کی جو تقدیر ہے وہ دراصل اس نظام کی پابندی ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے باب کا آغاز کیا ہے انشقاق التکلیف من التقدیر، کہ انسان کو جو کسی سسٹم اور ڈسپلن کا پابند بنایا گیا ہے یہ دراصل کائنات کی عالمگیر تقدیر سے ہی پھوٹا ہے۔ انشقاق، پھٹ کر چیز کا سامنے آنا، یعنی تقدیر ہی کی ایک شاخ ہے۔ شاہ صاحب نے سطاعت میں اس کے لیے جو فارسی میں جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ تشریع تتمہ تقدیر است، کہ یہ جو شریعت کا پابند بنانا یا سسٹم کا پابند بنانا ہے یہ دراصل تقدیر کا تتمہ ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ عام طور پر اس کے بارے میں جو تصورات پائے جاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی پوری حقیقت بیان کی ہے، اور حقیقت اس کی بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے اس کرۂ ارضی میں جتنے نباتات، حیوانات
جو انسان کے نیچے کی مخلوق ہے ان کی تقدیرات کا تذکرہ بطور مثال کے کیا ہے، اور صرف نباتات اور حیوانات ہی نہیں، نباتات سے نیچے معدنیات اور اس سے پہلے عناصر، اسی طریقے سے دوسری طرف فرشتے اور عرشی مخلوقات، ان کے مجموعے سے ہر دونوں شعبوں کے تقدیری نظام کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ ہر ایک تقدیر کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ لفظ تقدیر قدر سے ہے، اور قدر کا معنی ہے کسی چیز کا اندازہ لگا کر اس چیز کے خواص، افعال، علوم، تاثیرات اور نتائج متعین کرنا، مقرر کرنا۔ ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو وجود میں آ کر دوسری چیزوں سے وہ الگ سے ممتاز ہوتی ہے، تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس چیز کی جو حقیقت و ماہیت باقی اشیاء سے الگ اور ممتاز نہ ہو۔ تو وہ شے جو مخلوق وجود میں لائی گئی ہے اس کی حقیقت و ماہیت، اور پھر اس کے خواص کیا ہیں، کیا خاصیتیں اور کیا اثرات ہیں اس چیز کے، اس کے افعال کیا ہیں، وہ کیا کیا کام سر انجام دے گی، فنکشنز کیا ہیں اس کے، یہ 3-4 چیزیں متعین کرتے ہیں تو یہ اس چیز کی تقدیر کہلاتی ہے۔ پیچھے خلق کی بحث میں یہ بات آئی تھی کہ جب مخلوقات پیدا کی ہیں تو چونکہ ایک ہی مادہ جو ابداع کے وقت بغیر کسی مادے کے مادہ بنایا گیا، اسی مادے کو ہی تقسیم در تقسیم کے ذریعے سے مخلوقات، پہلے اس کی 2 تقسیمیں ہو گئی کہ آسمان کا مادہ الگ ہو گیا، زمین کا الگ ہو گیا، عرشی قوتیں الگ ہو گئیں اور پانی سے متعلق قوتیں الگ ہو گئیں، اور پھر ان کی ذیلی شاخیں جیسے جیسے تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی ویسے ویسے الگ الگ مخلوق بنتی چلی گئی۔ اور یہ بات بھی وہاں واضح کی گئی تھی کہ ایک مابہل اشتراک ہے اور ایک مابہل امتیاز ہے، یعنی وہ چیزیں جو مشترکات ہیں اور وہ چیزیں جو الگ ایک دوسرے سے امتیازی خصوصیات رکھتی ہیں۔ ان امتیازات ہی کی وجہ سے ایک مخلوق دوسری مخلوق سے جدا یا الگ نوعیت رکھتی ہے، اور جب بھی کوئی چیز الگ وجود رکھتی ہے تو اس کا ایک خاص فعل ہوگا، خاص اس کا علم ہوگا، اس کے خاص خواص ہوں گے، خاص نتائج ہوں گے جو اس کے علاوہ کسی دوسری نوع میں نہیں پائے جائیں گے، کسی دوسری شے میں نہیں پائے جائیں گے۔ یہ جو چیزوں کے حقیقت، خواص، افعال اور نتائج متعین کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اب آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی شے کے ساتھ اپنا لنک جوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک محدودیت کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ کوئی تخیلاتی بات ہو تو جتنے مرضی خیالات دماغ میں پال لو، لیکن عمل میں آنا ہے، زمین پر کوئی چیز ہوگی تو وہ ایک متعین ہوگی، اور جب وہ متعین ہوگی تو اس کے تعینات کا ایک دائرہ ہوگا کہ اس کی خاصیات کیا ہے، افعال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات و نتائج کیا مرتب ہوں گے۔ مثلا آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر پانی بنتا ہے، تو اس کے خواص کیا ہیں جو آکسیجن میں نہیں تھے اکیلے میں، یا ہائیڈروجن میں نہیں تھے، لیکن جب وہ پانی کے کمبینیشن میں کیمیائی عمل سے گزرا تو اس کے خواص کیا ہیں، افعال کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، وہ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پانی سے آگے پیدا ہونے والی تمام چیزیں، چاہے وہ شربت ہوں یا جو بھی آپ مشروبات بنائیں، ان کے خواص و تاثیرات الگ ہوں گے، لیکن خود پانی کی اپنی تاثیرات الگ ہوں گی۔ تو یہ جو پانی کو ایک دائرے کے اندر اس کے افعال و خواص متعین کر دیے، یہی اس کی تقدیر ہے۔
اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اب بے شمار مخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر، اور تمام مخلوق کے یہ خواص و افعال ہیں، وہ افعال اس کی نوع سے وابستہ ہیں جو اس کی ذیلی شاخ سے متعلق ہوں گے۔ جتنے بھی پانی کے ارتقاء سے جسم انسانی کے بننے تک کا عمل جو ہے، ان میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ پانی کے مرکزی خواص و تاثیرات کے ذیلی ہوں گی، اور ایسے ہی جو ملکوتی چیزیں ہوں گی وہ عرشی خواص و اثرات اور تاثیرات کی شاخوں میں سے ہوں گی، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس خاندانی لڑی سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ خاندانی اثرات، موروثی اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ اب جتنے بھی دنیا بھر میں مخلوقات اور ان کے جتنے بھی نظام ہیں، ان تمام کا ایک مرکزی نظام، بالائی نظام ذات باری تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ان تمام کے کنٹرول کرنے کا ایک مرکز ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ یا وہ جو تختی جس کے اوپر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، منقش ہیں، یا وہاں ایک جو سسٹم مرتب کر دیا گیا ہے، وہ سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کل یہ سمجھنا آسان ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اللہ میاں نے ایک بہت بڑی لمبی چوڑی پتھر کی تختی بنائی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ تو جیسے ہم اپنے کاغذ پہ لکھتے ہیں تو وہ کاغذ کی چیزیں مٹتی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوح محفوظ ایک مخلوق ہے، وہ کنٹرول روم ہے، کائنات کی تمام تر جتنی بھی انواع و اقسام حتیٰ کہ اشخاص، ان تمام کے تمام افعال و خواص اور تاثیرات کو ایک جگہ پر مربوط، کیونکہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت ہے۔ اسی کو شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، مقدمے میں اس پر بات ہوئی تھی کہ القدر الملزم، کہ میں نے ایک بڑی بنیادی بات جو تمام متکلمین اسلام سے ہٹ کر کہی ہے، ان میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میں القدر الملزم کو مانتا ہوں، یعنی اس پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا جو مرکزی کنٹرول سسٹم ہے، جہاں سے پوری کائنات کے تمام افعال و خواص اور تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ان کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ کر ان کی خصوصیات و تاثیرات کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ اس کا ایک کنٹرول روم ہے، ایک مرکزی نظام ہے۔ اگر آپ کے کمپیوٹر کی تختی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، تو وہ تختی کوئی باہر کی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کا ایک اپنا ایک نظام ہے جو ہمیں محض اسکرین پہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کمپیوٹر کی تختی ہے یا موبائل کی تختی ہے، لیکن اس کے پیچھے تو پورا کا پورا ایک سسٹم کار فرما ہے۔ ایسے ہی کائنات کے تمام افراد، اشخاص، انواع اور نظام جتنے بھی موجود ہیں، ان تمام نظاموں کا جو مرکزی کنٹرول روم ہے، وہ لوح محفوظ کا وہ وجود ہے جو اپنی ایک روح، اپنی ایک تاثیر، اپنا ایک کنٹرول سسٹم، اپنا ایک نظام رکھتا ہے۔ تو عالمگیر، کائنات کے عالمگیر اس نظام کا نام ہے تقدیر۔ اسی تقدیر سے ہی، اسی لوح محفوظ سے ہی یہ ابداع کے دائرے میں ہوئی تھی۔ ابداع کے دائرے میں یہ لوح محفوظ کا عمل جب شروع ہوا تو اسی سے ہی پانی کے ارتقاء کی تمام چیزیں جسم انسانی تک، اور اسی سے ہی عرش کے تنزلات کی ساری چیزیں روح ملکوتی تک، یہ باقاعدہ نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اب آ کر دونوں جگہ، دونوں اس حضرت انسان میں جڑتے ہیں۔ تمام عرشی قوتیں اور تمام فرشی قوتیں مل کر انسانی جسم میں آ کر جمع ہوتی ہیں کہ ایک طرف جسم ہے اور ایک طرف روح ملکوتی ہے، درمیان میں روح حیوانی ہے جو اس کے خواص و تاثیرات بھی رکھتی ہے اور اس کے خواص و تاثیرات بھی رکھتی ہے۔ اب جب یہ لڑی جو پوری ہے، یہ اگر ایک تقدیر کے تحت چل رہی ہے، آکسیجن کا اپنا خاصہ ہے، اس کی اپنی ایک تقدیر ہے، درختوں کی اپنی ایک تقدیر ہے، حیوانات کی اپنی ایک تقدیر ہے، اور ادھر سے تمام فرشتوں اور روح ملکوتی ان تمام کی بھی اپنی اپنی تقدیرات ہیں، یہ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ یہاں جڑ رہی ہیں۔ اس انسان میں آ کر چونکہ دونوں تقدیریں جمع ہو رہی ہیں، اسی لیے اس کو اختیار دیا گیا کہ ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے۔
بہیمیت کی طرف رخ کر لے یا ملکیت کی طرف رخ کر سے، اس کائنات کی واحد مخلوق انسان ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جانے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس اختیار کی سبب سے اس کو ایک سسٹم کا پابند بنایا گیا کہ جس کے نتیجے میں دونوں میں اعتدال رہے، دونوں قوتوں میں۔ یہ نہ ہو کہ یہ تقدیر کھینچ کے ادھر لے جائے، جانور بنا دے اسے، اور یہ تقدیر کھینچ کر ادھر لے جائے کہ اس کو صرف فرشتہ بنا دے اور اس کی جسمانی تقاضوں اور اس کے جو بہیمی تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کر دے۔ تو یہ جو اعتدال کا علم دیا گیا ہے، اعتدال کے لیے جو سسٹم یا قانونی ضابطہ بنایا گیا ہے، یہ دراصل تقدیر ہی ہے اس کی۔ اگر یہ نہ بنایا جائے تو یہ انسان کی انسانیت مسخ ہو جائے، یہ جانور بن جائے، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یا یہ کیا ہے، کسی مجذوب کی طرح جو اپنے جسم کے تقاضوں سے ہٹ کر صرف فرشتہ بننے کی کوشش کرے۔ تو جیسے یہ انسان جتنا مرضی کوشش کرے جانور بننے کی، جانور بن نہیں سکتا، ایسے ہی جتنا مرضی کوشش کرے فرشتہ بننے کی تو اس کرۂ ارض پہ فرشتہ بن نہیں سکتا۔ تو یہ اس کے اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانونی نظام کی ضرورت ہے، ایک قانونی سسٹم کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام تکلیف ہے۔ یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہاں سطحات میں تو اتنا سا خلاصہ ایک سطح کے اندر شاہ صاحب نے بیان کر دیا تو بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے۔ اس میں پہلے نباتات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، پھر اس کے بعد کسی حیوانات کے دائرے کی بحث کی ہے، اس کی تقدیرات کا تعین کیا ہے، پھر بتدریج درختوں سے، حیوانات سے گزرتے ہوئے انسان کو زیر بحث لائے ہیں کہ ان تینوں کے افعال، خواص، حقائق اور نتائج کیا ہیں، ان پر ذرا غور و فکر کرو تو تمہیں یہ تقدیر بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اس کے ساتھ تکلیف بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اعلم، جاننا چاہیے کہ ان للہ تعالی آیات فی خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اس پوری کائنات کے اندر جو مخلوق کار فرما ہے، اس مخلوق میں اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں، آیات، یعنی جن نشانیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے یا اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے کچھ نشانیاں سنگ ہائے میل اس مخلوقات کے اندر رکھے ہیں۔ یہتدی الناظر فیہا، ان نشانیوں کو جو آدمی اچھی طریقے سے دیکھے گا تو اس سے ضرور اسے رہنمائی ملے گی، دیکھنے والے کو، ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے کو ضرور ہدایت اور رہنمائی ملے گی اس بات کی طرف کہ ان اللہ لہ الحجۃ البالغہ فی تکلیفہ لعبادہ بالشرائع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور حجت ہے کہ انسانوں کو ایک نظام کا پابند بنایا گیا، شریعتوں کا پابند بنایا گیا، ایک سسٹم کا پابند بنایا گیا۔ یہ سسٹم بنانے میں ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور ایک مشاہدہ کرنے والا یہ یقین رکھے گا کہ اللہ کی بہت بڑی حجت، بہت بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اس سسٹم کا پابند کیوں بنایا گیا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، ناظر صاحب، مشاہدہ کرنے والے، تو چلو سب سے پہلے تو فانظر الی الاشجار، ذرا درختوں کی سیر کریں۔ شاہ صاحب نے یہاں چونکہ بات مشکل ہے تو اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تقدیر کے مسئلے کو۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ چلو باغ میں چلیں سیر کرنے کے لیے، فانظر الی الاشجار، درختوں کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، درختوں کے پتوں پر غور و فکر کریں، اوراقہا و ازہارہا، اس کے پھولوں پر، و ثمراتہا، اور اس سے جو پھل اس پر درخت پر لگے ہیں، تو درخت کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اس کے پتوں کا رنگ اور کلر یا اس کی ساخت کیا ہے، اس سے جو نکلنے والے پھول ہیں ان کو دیکھو وہ کیسے ہیں، اور اس سے جو پھل نکلنے والا ہے، ثمرات، وہ کیا ہے، ان پر غور و فکر کرو، ذرا مشاہدہ کرو۔ اور وما فی کل ذالک من الکیفیات المبصرہ والمذوقہ، اور ان درختوں کو، ان کے پھلوں کو، ان کے پتوں کو، ان کے پھولوں کو دیکھ کر
انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، چکھ کر کیا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی چکھو کہ کس پودے کے پتوں کے کیا خواص و تاثیرات ہیں۔ اطباء نے اس پر غور و فکر کیا، حکماء نے غور و فکر کیا، اور ہر درخت کے اندر جو خوبی یا خصوصیت تھی اس کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے انہوں نے جمع کر دیا کہ فلانا درخت اتنی ہائٹ کا ہوتا ہے، اس سائز کا ہوتا ہے، ایسے پتوں کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے، چوڑے لمبے سائز اس کا، اس پر کتنی رگوں کے ابھار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کو اگر چکھو تو کیا ذائقہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، وہ گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو حکماء کی تمام کتابیں وہ دنیا کی ہر جڑی بوٹی کی تفصیلات اس نے دی ہیں۔ آپ جب ان پودوں کو دیکھیں گے تو فَإِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ أَوْرَاقًا بِشَكْلٍ خاصٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوع یعنی ایک فیملی سے تعلق رکھنے والے تمام درختوں کے پتے ایک خاص شکل رکھتے ہیں۔ مثلاً آم کو لے لیں تو آم کے درخت کی ایک ہائٹ ہے خاص، اس سے اوپر نہیں جاتا وہ، اس کے جو پتے ہیں وہ بھی ایک ہی خاصیت رکھتے ہیں۔ وہ آم چاہے امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی آم ہوگا، آم کی نوع پائی جائے گی تو اس کا پتا ایک جیسا ہوگا، پتے میں کوئی تغیر و تبدل، تو خاص شکل اس کی متعین کر دی۔ وَأَزْهَارًا، اور اس پر مثلاً پھول آ رہے ہیں تو ان کا بھی خاص رنگ کا بور ہوگا، وہ دوسرے کسی درخت میں ویسا نہیں پایا جائے گا، ایک منفرد پھول ہوگا اس کا۔ وَثِمَارًا مُخْتَصَّةً بِطُعُومٍ، اس کا جو پھل ہوگا وہ اپنے ذائقے کے اعتبار سے مخصوص ذائقہ اس کا ہوگا، وہ جو کسی دوسرے پھل کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ سیب کا ذائقہ الگ، انگور کا ذائقہ الگ، آم کا ذائقہ الگ، ان کے پتے الگ، ان کی شاخیں الگ، ان کی درخت کی ٹہنی الگ، اور ان کی تنے کا ساخت الگ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وَبِتِلْكَ الْأُمُورِ، انہی امور سے آدمی یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ پھل میں جو کھا رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، یہ جو درخت میں دیکھ رہا ہوں، یہ من نوع کذا و کذا، یہ فلانی پھل ہے، فلانی نوع سے تعلق رکھتا ہے، آم ہے، کھجور ہے، سیب ہے، انار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر ایک کی ایک تقدیر مقرر کر دی، اور ہر ایک کی وہ تقدیر دوسرے سے کیا ہے، الگ اور جدا ہے۔ یہ جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں تمام کی تمام، یہ اس کی صورت نوعیہ کے تابع ہے، جس نوع کا وہ درخت بن گیا ہے، اسی نوع کی وجہ سے وہ دوسری قسم کے درختوں سے کیا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ ہر ایک چیز، ہر ایک درخت کی اور اس کے پھل کی الگ الگ قسم ہے، تو اس کی قسم کی جو صورت نوعیہ ہے خاص، اس کے تابع ہے ملتویۃ معہا، اس کے ساتھ ایسے مکس ہوئی ہوئی ہے، ایسے اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ آم کی مثلاً قسم پائی جائے گی، سیب کی قسم پائی جائے گی، انگور کی قسم پائی جائے گی، تو وہی پتے، وہی پھل، وہی ٹہنی، وہی ساخت، وہی اس کا قد، وہی اس کی چوڑائی، جتنی اس قسم کے تمام پھلوں میں پائی جاتی ہے وہ ضرور ہوگی۔ انما تجیء من حیث جاءت الصورۃ النوعیہ، جہاں بھی صورت نوعیہ یا اس نوع کی کوئی بھی قسم پائی جاتی ہے وہاں یہ ضرور ہوگا۔ وقضاء اللہ تعالی بان تکون هذه المادہ نخلۃ مثلا مشتبک مع قضائہ التفصیلی، اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو مادہ ہے یہ مثلاً کھجور بنے گا، شاہ صاحب نے کہا نخلتاً، مثلاً یہ مادہ جو ہے جس سے درخت بنے گا، ان درختوں میں سے یہ مادہ کھجور بنے گا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیلی چارٹ بھی متعین کر دیا تھا لوح محفوظ میں، کہ یہ جو مادہ جب کھجور بنے گا تو اس کھجور کے درخت کی لمبائی، چوڑائی، اس کے پتوں کی ساخت، اس کا پھل، اس کا پھول، کس پورا ڈیٹیل۔ آپ بھی جب کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا تفصیلی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، پوری قضائے تفصیلی
سسٹم کے طور پر جاری کرتے ہیں تبھی وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ میاں نے بھی جب ہر چیز بنائی، ہر مخلوق کو دوسرے سے ممتاز کیا، تو اس کی ہر چیز کی اسپیسیفیکیشن متعین کر دی۔ تو یہ جو متعین کرنا ہے یہی اس کی کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ بِأَن تَكُونَ ثَمرَتُهَا كَذَا وَخُوصُهَا كَذَا، اتنی تفصیلی قضا بیان کی، تفصیلی فیصلہ کیا کہ اس کا پھل ایسا ہوگا، اس کا گوب نکلنے والا ایسا ہوگا، اس کے پھول ایسے ہوں گے، اس کا فلاں 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 ایسا ہوگا۔ اب شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی درخت کے خواص اور تاثیرات متعین ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر درخت کے یا ہر پھل کے تمام تر خواص سے بیک وقت واقف نہیں ہو سکتا۔ کچھ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہر آدمی معمولی سی سمجھ والا بھی جان لیتا ہے۔ ما یدرکہ کل من لہ بال، جس کے پاس تھوڑا سا دل ہے، تھوڑی سی صلاحیت ہے، تو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ آم ہے، یہ انگور ہے۔ ایک جاہل سے جاہل دیہاتی بھی اس خاصیت جانتا ہے کہ انگور اس ذائقے کا ہوتا ہے، آم اس ذائقے کا ہوتا ہے، سیب اس ذائقے کا ہوتا ہے۔ اور کچھ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر انسان نہیں جان سکتا سوائے ذہین و فطین انسان کے۔ کوئی حکیم یا طبیب ہے وہ پہچانتا ہے، بسا اوقات عام جاہل آدمی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ جو اس کے نزدیک تو پیٹ بھرنا ہے، چاہے انگور سے بھر لے، سیب سے بھر لے، آم سے بھر لے، لیکن ان کی جو تاثیرات جسم پر مرتب ہوتی ہیں وہ ایک طبیب یا حکیم ہی بتلا سکتا ہے، جو ذہین اور سمجھدار آدمی۔ مثلاً جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کہ کسی نے یاقوت کا پتھر انگوٹھی میں، انگلی میں پہنا ہوا ہے، تو اب یاقوت کے کیا خواص ہیں؟ ایک جاہل آدمی کے لیے تو چاہے پتھر ہو یا یاقوت ہو، دونوں برابر ہے، اور اس کو اپنے جسم پر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے یاقوت پہنا ہوا ہے، عقیق پہنا ہوا ہے، یا کوئی اور ہیرا جواہرات میں سے کچھ پہنا ہوا ہے۔ وہ چاہے عقیق پہن لے، یاقوت پہن لے، اس کو اپنے جسم کے محسوسات اور ادراکات سے پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جو ذہین اور سمجھدار اور جو پتھروں کی اقسام کے جوہری پہچان رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کے احساسات، لطیف احساسات اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ جس نے یاقوت پہنا ہوا ہے تو اس کو ضرور کشادگی اور بہادری کے اس کے اندر اثرات محسوس ہوں گے، پتھر کے اثرات، یاقوت کے اثرات اس کے اندر اسے محسوس ہوں گے۔ یہ یاقوت کی خاصیت صرف ذہین اور سمجھدار آدمی ہی جان سکتا ہے، عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا، چاہے اس کے پاس کوئی پتھر ہو اور کوئی نہ ہو۔ یاقوت کے بجائے کوئی اور یاقوت کے نام پر پتھر اس کے انگوٹھی میں پہنا دیا، جو پہنے پھرتا رہے گا، تو اس کو اچھائی برائی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ہے کہ جتنی بھی اقسام ہیں درختوں کی، پھلوں کی، وغیرہ وغیرہ، بعض خواص ایسے ہوتے ہیں جو تمام افراد میں پائے جاتے ہیں۔ آم کا مثلاً ایک عمومی ذائقہ ہے، وہ سارے آموں میں پایا جاتا ہے عام ہونے کی حیثیت سے، لیکن بعض آم ایسی نسلوں کے ہوتے ہیں کہ ان کی لذت یا ذائقہ وہ خاص اسی درخت یا اسی پھل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ تو خواص بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے گھوڑے گدھے برابر ہوں، لنگڑا بھی وہی ہو اور دسہری بھی وہی ہو اور انور لٹول بھی وہی ہو، تو تینوں چاروں میں فرق کیا ہوا؟ تو یہ بعض خواص ہوتے ہیں جو خاص کسی نوع کے کسی خاص فرد میں پائے جاتے ہیں، باقیوں میں نہیں پائے جاتے۔ بعض خواص وہ ہوتے ہیں جو تمام میں مشترک ہوتے ہیں۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ مَا لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي بَعْضِهَا، بعض خواص ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اس قسم میں پائے جاتے ہیں، اچھی جو اعلیٰ نسلیں ہیں، باقیوں میں نہیں پائے جاتے۔ حیث تستعد المادہ، مادے کی استعداد کے مطابق کہ وہ جس زرخیز زمین میں اگا، جس اعلیٰ نسل کی وہ گٹھلی تھی، جیسا بہترین اس کو پانی اور مواقع مہیا ہوئے تو اتنا ہی اس کے اندر آم میں ذائقہ اور رسیلا ہونا وغیرہ وغیرہ اس کے اندر پایا جائے گا۔ جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثلاً مثال دی ہے اہلیلج کی، کہ یہ ایک دوائی ہے کہ یہ عام طور پر موشن لگانے کے لیے، یعنی جن کو قبض جن کو ہو رہی ہے ان کو یہ استعمال کراتے ہیں، تو اس کے اہلیلج کا ہر پھل اس کی اپنی
الگ اگر سے خصوصیت ہے، لیکن جو اعلیٰ نسل کا ہے اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، سوال اٹھایا ہے اور اس سوال کی حقیقت واضح کی ہے۔ لیس لک ان تقول، اس موقع پر تمہارا یہ سوال کرنا قطعی مناسب نہیں ہے۔ کیا کہ لما کانت ثمرۃ النخل علی ھذہ الصفہ، کہ یہ جو کھجور بنائی گئی ہے یہ اس ذائقے کی یا اس خاص اس کا درخت ایک ہائٹ کا اور ایک اس کی پتوں کا اور اس کی جو خصوصیات رکھی گئی ہیں یہ کھجور میں کیوں رکھی گئی ہیں، یہ سیب میں کیوں نہیں رکھ دی گئی مثلا، یا سیب والی خصوصیات کھجور میں کیوں نہیں رکھ دی گئی، آم والی خصوصیات کسی اور کدو شدو میں کیوں نہیں رکھ دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال کرنا فضول اور لغو بات ہے۔ فإنہ سوال باطل، یہ سوال بالکل لغو اور باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وجود لوازم الماہیات معہا لا یطلب بہ لما، جب کوئی حقیقت وجود میں آئی ہے، ایک مخلوق الگ سے وجود میں آئی، تو اس مخلوق کے ساتھ جتنے لوازمات آئے ہیں، اس کی جتنی تفصیلی قضا آئی ہے، یعنی اس کی ماہیت یا حقیقت سے متعلقات ہیں، ان کے بارے میں لما کے ذریعے سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں۔ اگر یہ سوال دہرایا جائے تو پھر تو سسٹم ہی نہیں بن سکتا، کوئی نہ کوئی چیز دینی تھی نا۔ جب آپ الگ سے ایک درخت بنا رہے ہیں تو اس درخت کو کوئی نہ کوئی تو عنوان آپ دیں گے، اور جب آپ نے ایک عنوان دے دیا تو اس کے جتنے خواص ہیں وہ اس کے ساتھ متعین کر دیے گئے، تو یہ خواص کسی اور کو بھی دیے جا سکتے، تیسرے کو بھی دیے جا سکتے، لیکن چونکہ ہم مخلوقات کے دائرے کے لوگ ہیں، خالق کائنات نے جب الگ سے وجود بخشا تھا تو اس وقت وہ لوازمات بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو یہ بنانے والا ہے اس نے خواص متعین کر دیے جب ایک دفعہ، تو اب اس کے بارے میں لمیت یعنی اس کی حقیقت اس مخلوق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے دائرے سے اوپر کی بات ہے۔ ایک دائرے سے نیچے کی بات ہو تو اس کے بارے میں تو ہم سوال کر سکتے ہیں، مثلا پانی کو پانی کیوں بنایا، پانی کو آگ کیوں نہیں بنا دیا، یہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ آکسیجن کو آکسیجن کیوں بنایا، اس کو ہائیڈروجن کیوں نہیں بنا دیا، یہ فضول بات ہے۔ جیسے کوئی طالب علم یہ سوال کرے کہ اے کیوں ہے، بی کیوں ہے، اے کو بی کیوں نہیں کہہ دیا آپ نے، یا ایک کیوں ہے اور نو کیوں ہے، نو کو ایک کیوں نہیں کہہ دیتے، جیسے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی یہ بھی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو شے وجود میں لائی گئی ہے اس شے کے یہی لوازمات کیوں ہیں، دوسرے کیوں نہیں ہیں۔ ہم یہاں جو بحث اور گفتگو کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر وہ یہ کہ جو چیز وجود میں آ گئی اور اس کے جو خواص متعین ہو گئے وہ ایک باقاعدہ مربوط سسٹم اور نظام کے تحت ہیں، وہ جہاں جہاں بھی وہ شے پائی جائے گی وہ خواص ضرور پائے جائیں گے، جہاں جہاں آگ پائی جائے گی وہاں آگ کے خواص پائے جائیں گے، جہاں جہاں پانی پایا جائے گا وہاں پانی کے خواص پائے جائیں گے۔ ہم اپنی اس سطح کے دائرے پر یہیں سے گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہم چونکہ دائرہ تخلیق یا خط تخلیق سے اوپر اٹھنے کی صلاحیت، اور اللہ میاں نے وہاں صاف طے کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر تمہیں یہ سسٹم پسند نہیں ہے، آپ آگ کو پانی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ نے کہا ہے سورۃ الرحمن میں، تم انسانوں اور جنوں میرے اس دائرہ تخلیق سے باہر نکل جاؤ، اور پھر جا کر کیا ہے یہ سوال اٹھانا۔ اس کے اندر اگر رہنا ہے تو اس دائرے کے اندر جو سسٹم بن چکا ہے اس دائرے کے تقاضوں اور لوازمات کو کیا کرنا پڑے گا، قبول کرے گا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ آسمان و زمین کا جو قطر اور دائرہ ہے مخلوقات کا،
اس دائرے سے باہر چلے جاؤ۔ مخلوقات کے دائرے میں ہو تو مخلوقات کے مشاہدے کا جہاں تک بحیثیت مخلوق کے تمہارا مشاہدہ ہو سکتا ہے وہ ایک مربوط نظام کے تحت ہے، اس کو سمجھ نہ سکتے ہو۔ تو کبھی ریاضی والوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک ایک کیوں ہے، دو دو کیوں ہے، پانچ پانچ کیوں ہے، پانچ ایک کیوں نہیں ہے؟ تو ہر علم کے لیے آپ پہلے ایک بنیاد مانتے ہیں، ہاں جی، ایک کو بنیاد مانا ہے تو سارا حساب کتاب چلے گا۔ اگر ایک کو ایک ہی نہیں مانتے تو آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی علم نہیں آگے بڑھ سکتا۔ ایسے ہی یہاں بنیاد کہ جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، جب چیز کو مان لیا تو چیز کے جو لوازمات متعین کیے گئے ہیں اس کے بارے میں لما کے حوالے سے سوال نہیں ہو سکتا۔ نباتات کا یہ دائرہ جو ابھی بیان کیا گیا، اب اس کی ایک تقدیر ہے تفصیلی کہ وہ ایک خاص اندازے میں خواص، تاثیرات، افعال کے ساتھ ہر ایک نباتاتی وجود اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے، اپنا ایک نظام رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم منظر الی اصناف الحیوان، اس کے بعد غور و فکر کرو جانوروں پر، چڑیا گھر چلے جاؤ، وہاں جانوروں کا جائزہ لو، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تجد لکل نوع شکلا و خلقتا، ہر ایک قسم کا جو جانور بنایا گیا ہے اس کی خاص شکل ہے اور خاص خلقت ہے، خاص حیت کا ہے۔ ہاتھی، گدھا، گھوڑا، جانور جتنے بھی ہیں سب الگ الگ۔ کما تجد فی الاشجار، جیسا کہ تم نے درختوں میں محسوس کیا کہ درخت الگ الگ خلقت اور شکل اور نوع کے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں چونکہ زندگی ارتقاء کے اگلے مرحلے میں آ گئی، حیوانیت کے دائرے میں آ گئی، تو ان کی اختیاری حرکتیں بھی آپ دیکھیں گے۔ ہاتھی کی اختیاری حرکت اور ہے، گدھے کی اور ہے جی، گھوڑے کی الگ ہے۔ جانوروں میں سے جو بھی جتنے بھی جانور ہیں ان تمام کی الگ الگ آپ کو حرکات نظر آئیں گی۔ ایسے الہامات طبیعیت و تدبیرات جبلیت، ہر ایک کا جو طبیعی الہام ہے طبی طور پر، اور ہر ایک کا جو جبلی اور فطری نظام ہے وہ آپ کو الگ الگ نظر آئے گا۔ گھوڑے کا الگ، گدھے کا الگ، ہاتھی کا الگ، چڑیا کا الگ، شہد کی مکھی کا الہام الگ، وغیرہ وغیرہ۔ یمتاز، ہر ایک نوع اپنی خصوصی جبلت اور اپنے طبیعی الہامات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ مثلا شاہ صاحب نے کہا فبہیمۃ الانعام، چوپائے، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ترعى الحشیش، گھاس کھاتے ہیں اور جگالی کرتے ہیں، تجتر، گھاس کھا لیا، پٹھے کھا لیے تو بھینس، بیل وغیرہ یہ کیا ہے، جگالی کریں گے۔ والفرس والحمار والبغل ترعى الحشیش ولا تجتر، گھوڑا، گدھا اور خچر یہ بھی گھاس ہی کھاتے ہیں لیکن یہ کبھی جگالی نہیں کرتے۔ دونوں کے کھانے کی غذا ایک، لیکن آگے جو حرکت ہے اس میں فرق کہ بس کھا لیا ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو دودھ دینے والے اور دوسرے جانور بہیمہ انعام ہے یہ کیا ہے، جگالی بھی کرتے ہیں ساتھ۔ والسباع تأکل اللحم، درندے گوشت کھاتے ہیں۔ والطیر یطیر فی الہواء، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ والسمک یسبح فی الماء، مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی غور و فکر کریں گے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ہر ایک نوع کی الگ سے آواز ہے، دوسرے کی آواز سے مختلف۔ جب وہ کوئی بھی جانور آواز نکالتا ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ فلانا جانور بول رہا ہے۔ گدھے کی ڈھیچو ڈھیچو الگ ہے، گھوڑے کی الگ ہے، مینڈک کی ٹر ٹر الگ ہے، ہاں جی، باقی جانوروں کی الگ الگ، ہر ایک کی آواز مختلف۔ وَمُصَافَدَةُ غَيْرُ مُصَافَلَةِ الْآخَرِ، مادہ اور نر کا ملاپ کرنے کا ایک کا طریقہ اور ہے، دوسرے کا طریقہ اور ہے جانوروں کا۔ وَحِضَانَةً لِلْأَوْلَادِ غَيْرُ حِضَانَةِ الْآخَرِ، اپنے بچوں کی پرورش کا طریقہ کار ہر جانور کا الگ ہے دوسرے سے۔
دوسرا جانور اپنے بچوں کی پرورش ایک طرح کرتا ہے یا اور طرح کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے جانا ہو تو جو حیوانات سے متعلق حکماء اور علماء نے لکھ دیا ہے اس کا مشاہدہ کرو، وشرح ھذا یطول، اس کی اگر تشریح کرنے لگو تو بڑی لمبی چوڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ علامہ دمیری کی 2 جلدوں میں کتاب ہے حیات الحیوان، نام ہی اس کا ہے حیات الحیوان، حیوانات کی زندگی، بڑی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں جن میں تفصیل سے انہوں نے آج سے کوئی 1000 سال پہلے ہر جانور کی خواص، افعال، تاثیرات، آواز، ان کا نسل تناسل پیدا کرنے کا طریقہ کار، ان کی جتنے بھی ان سے جو چیزیں انسان کے فائدے کے لیے استعمال میں ہوتی ہیں وہ اس کی تمام تر تفصیلات دی ہیں۔ چونٹی، شہد کی مکھی، گھوڑے، گدھے، ہاتھی، ہر جانور۔ تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارا تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں، خلاصے کے طور پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر جانور کی الگ نوع ہے، اس کا خاص کھانے کا طریقہ ہے، خاص ساخت ہے۔ اور شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جانور کا علم بھی دوسرے کے علم سے الگ ہے، جس کو جس درجے میں جو غذا کھانی یا جو افعال کرنے اس کے مطابق ہی اس پر جو الہام یا علوم آتے ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہے۔ وما الہم اللہ تعالی نوعا من الانواع الا علوما تناسب مزاجہ، اللہ نے تمام انواع کو جو الہام کیا ہے وہ بھی ان کے مزاج کی مناسبت سے ہے۔ وَإِلَّا مَا يَصْلُحُ بِهِ ذَلِكَ النَّوْعُ، اگر ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو اور مزاج سے فالتو علم دے دیا جائے تو اس سے تو ان کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ وَكُلُّ هَذِهِ الْإِلْهَامَاتِ، اور یہ سب کے سب الہامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے اس قسم پر آتے ہیں اس کی صورت نوعیہ کے راستے سے، وہ جس نوع کا جانور ہوگا اسی نوع کے واسطے سے اس کے دماغ میں وہ علوم اور الہامات آئیں گے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پھلوں میں دیکھا کہ پھولوں کے اندر جو پتی اور پتی کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک رگیں ہوتی ہیں، ابھار ہوتا ہے، جن کو خط کہتے ہیں، خط، تو تخاطیط الازہار، پھولوں کے جو خط ہے۔ ایسے ہی وطعوم الثمرات، اور جیسے پھلوں کے ذائقے اس کی صورت نوعیہ سے آتے ہیں، ایسے ہی ان جانوروں پر آنے والے الہامات یا ان کی حرکتیں، ان کی حرکات و سکنات، ان کی تمام چیزیں بھی اس حیوانی نوع کے واسطے سے، اس کا بھی ایک مرکزی نظام ہے، یہاں سے لے کر لوح محفوظ تک اس کا بھی ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے سے ہر پیدا ہونے والا گدھا، چاہے ماں مر بھی گئی ہو، گدھوں میں نہ بھی رہا ہو، تو وہ گدھے والی یہ حرکتیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جو اس کی جو روح ہے، روح حیوانی، اس روح حیوانی کی واسطے سے ہی اس کو لوح محفوظ سے اس کی تقدیر کے مطابق تمام علوم یا الہامات آ رہے ہیں۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہے، جانوروں میں بھی، کہ کسی قسم کے بعض احکامات وہ ہوتے ہیں جو تمام افراد میں پائے جاتے ہیں، سارے گدھوں میں پائے جائیں گے، سارے خچروں میں پائے جائیں گے، سارے گھوڑوں میں پائے جائیں گے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو خاص نسل کے گھوڑے میں ہوتے ہیں، مثلا وَمِنْهَا مَا لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي الْبَعْضِ، کیونکہ وہاں مادے کی استعداد اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ مثلا جو گھوڑا جس کی 5 کنالیں جسے کہا جاتا ہے کہ چاروں پاؤں جو ہیں وہ سفید ہوں اور ماتھے پر بھی سفید ٹکیا موجود ہو تو اس کو 5 کنالی گھوڑا کہتے ہیں۔ اب وہ گھوڑا چلنے میں، دوڑنے میں اور باقی امور کے اندر باقی عام گھوڑوں کے مقابلے میں ایک خاص ہی خصوصیات اور صلاحیت کا مالک ہوتا ہے۔ مادے کی استعداد اور ساخت کی وجہ سے بھی یہ فرق پڑ جاتا ہے، وَتَتَّفِقُ الْأَسْبَابِ، اور اسباب کے مختلف ہونے اور اتفاق سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کو ایک طرح کی غذا ملی، ایک طرح کی پرورش ہوئی، اس کا سائز بڑا اچھا تھا، اس نے اس کو نکھارا، اس کی غذائیں اس کے مطابق دی تو وہ گھوڑا اور طرح کا طاقتور نکلتا ہے۔ دوسرے کو نہیں ملی تو وہ بیچارہ اسی نسل سے ہی ہوتا ہے لیکن ویسی استعداد کا حامل نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْإِسْتِعْدَادِ يَعُمُّ الْكُلَّ،
اگرچہ اصل استعداد میں سارے افراد برابر ہوتے ہیں، لیکن ان میں درجات ہوتے ہیں، بعض خصوصیات جو خاص نسل یا خاص گھوڑوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا جیسے شاہ صاحب نے کہا کل یعصوب من بین النحل، شہد کی مکھیاں تو ویسے سب ہیں اور ان تمام کا کام ہے شہد بنانا، لیکن شہد کی مکھیوں کی جو ملکہ ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں۔ وہ سائز میں اور باقی تمام چیزوں میں وہ پورے چھتے کی ملکہ ہوتی ہے، چھتے کا پورا نظم و نسق اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ چھتے کے اندر جہاں کہاں سڑکیں ہیں، کہاں شہد بنانے کے محفوظ رکھنے کا عمل ہے، کہاں اس کے جو فضول اور لغویات چیزیں ہیں ان کو کیا ہے دور کرنے کا عمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ علامہ دمیری نے بڑی تفصیل سے شہد کی مکھی کو ایک شہری ریاست سے تعبیر کر کے اس کے حقائق واضح کیے ہیں۔ جو مکھی کسی زہریلے پھول پر بیٹھ جائے اور کہیں خدا نہ خواستہ زہریلا شہد لے کر آ جائے تو اول تو وہ داخل نہیں ہو سکتی اندر، اور اگر کہیں داخل بھی ہو گئی تو اس کے اتنے چوکیدار اور نگہبان اس کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کیا ہے وہیں مار کر ختم کر دیتے ہیں۔ بس ملکہ حکم دیتی ہے کہ اس کا مزاج بگڑ گیا، اس کو زہر اور شفا والے چیز کا فرق نہیں پتہ چلا، لہذا یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ کیا ہے شہد اکٹھا کرنے کے لیے اس کو بھیجا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ یعصوب ایک الگ خصوصیات کی حامل اور وہی ملکہ بن سکتی ہے، وہی اس سسٹم کو چلا سکتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ طوطے تو سارے ہوتے ہیں، لیکن ببغا وہ طوطا جس کی وہ گلے کے اندر کیا ہے گانی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ببغا کہتے ہیں۔ وہ جو طوطا جو ہے یتعلم محاکات اصوات الناس بعد تعلیم و تمرین، کہ اگر اس کو انسان آواز سکھائیں، تعلیم و تربیت دے دیں تو وہ انسانوں کی طرح آواز نکالتا ہے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے۔ ہر طوطا تو یہ بولتا نہیں ہے، تو اس خاص طوطے کی خاص نسل میں خاص حکم پایا جاتا ہے جو دوسروں میں نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک شاہ صاحب نے جانوروں کا الگ الگ جو امتیازی تقدیر ہے وہ بیان کر دی۔ اب آئیے حضرت انسان کی طرف، ثم انظر الی نوع الانسان، اب ذرا دیکھو انسانی نوع کو، تجد لہ ما وجدت فی الاشجار وما وجدت فی اصناف الحیوان۔ انسان پر اگر غور و فکر کرو تو اس انسان کے اندر بعض تو وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو درختوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعض وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ان جانوروں کی نسل سے ہے، انہی درختوں کی نسل سے ہے، اسی کی ارتقائی شکل ہے اس کا جسم۔ تو اس کے اندر درخت جیسے نشو و نما چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی ہے۔ اور جیسے جانوروں کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، مثلاً چھینک کا آنا، انگڑائی کا لینا، ڈکار کا آنا، فضلات کا خارج کرنا، پیدا ہوتے ہی اپنی مادہ یا ماں کا تھن کی طرف جا کر تھن کو چوسنا، جانور میں بھی ہے انسان میں بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہے جو حیوانات سے مثلاً مثال دے کر چند باتیں کہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حیوانات کے ساتھ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس کے جسم کی تقدیر میں درختوں کی خصوصیات اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اور اب ہمیں تو مزید تحقیقات سے پتہ چل گیا کہ معدنیات کی بھی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ خاص قسم کا معدن یا خاص قسم کا ایلیمنٹ کوئی انسان کھا رہا ہے تو اس پر خاص طرح کے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس مٹی سے جو رزق بن رہا ہے وہ کھا رہا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ افریقہ کی پکی ہوئی فصل کھانے والا کالا کلوٹا نکلتا ہے، اور وہی گندم ہندوستان میں کھانے والا اور رنگ کا ہوتا ہے، وہی گندم کھانے والا یورپ کے اندر گورا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ معدنیات کے، نباتات کے، حیوانات کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے جسم کی ساخت اور اس کی نشو و نما میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وَتَجِدْ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ خَوَاصٌ يَمْتَازُ بِهَا مِنْ سَائِرِ الْحَيْوَانِ، اس انسان میں آپ پائیں گے یہ بات بھی کہ بہت ساری ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو باقی انسانوں میں نہیں ہوتی، باقی حیوانات میں، کیونکہ زندگی ارتقاء کر کے انسانیت کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ مثلاً اس انسان کی جو خصوصیت ہے حیوان کی حیثیت سے وہ النطق، بولنا ہے۔ باقی حیوانات ان کے اندر بولنے کی اہلیت اور صلاحیت
نہیں ہے۔ فہم الخطاب ہے، بات کو سمجھنا، جانور کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے پرانے فلاسفہ نے جو جسم انسانی کا مشاہدہ کرنے والے تھے، انہوں نے انسان کی تعریف کی کہ حیوان ناطق، جانور ہے بولنے والا، باقی جانور جو ہیں وہ تو کیا ہے، بولتے نہیں ہیں، یہ بولتا ہے۔ ایسے ہی اس انسان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ یہ مقدمات بدیہیہ، یعنی ظاہری مشاہدے میں جو بدیہی چیزیں ہیں، واضح اور دو ٹوک ہیں، ان کے مقدمات کو جوڑ کر وہ علوم حاصل کر لیتا ہے، وہ نتائج، علمی نتائج حاصل کر لیتا ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی علم کسبی کے ذریعے سے ایک نامعلوم چیز کا علم حاصل کرنا۔ منطق والے اس کو علم کسبی کو کہتے ہیں، یہ مقدمات کے ہر بات کا ایک معلوم حصہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اس کو صغریٰ کہتے ہیں، اور ایک اس کا کبریٰ ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ملانے کے نتیجے میں حد اوسط گرا دیں تو ایک نامعلوم چیز معلوم ہو جاتی، اس کو علم کسبی کہتے ہیں۔ او من التجربہ، یا تجربے سے اس نے کوئی چیز سیکھ لی، جانور تجربے سے نہیں سیکھتا۔ ایسے ہی والاستقراء، اس نے کیا ہے، استقراء کیا، ڈیٹا جمع کیا، اور اس ڈیٹے کا جب تحلیل و تجزیہ کیا تو ایک علمی نتیجے تک یہ پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں استقراء۔ حدس، اندازہ، اس نے اندازے لگائے اور اندازے کے ذریعے سے اس نے کسی علم تک پہنچ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خصوصیات ہیں جو اس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں، باقی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، اس حیوان ناطق میں پائی جاتی ہیں۔ وَمِنْهَا، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں کہ الاہتمام بامور یستحسنها بعقلہ، کچھ ایسے امور سر انجام دیتا ہے یہ، ان کا اہتمام کرتا ہے کہ جو اس کی عقل کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں، جس کا مشاہدے سے، اندازے سے یا بولنے سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کی عقل یعنی ماورائے مشاہدہ ہوتا ہے، وہ مادی چیز نہیں ہوتی، عقلی چیز ہوتی ہے کہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، تو اس عقل کے تقاضے سے وہ کچھ امور کو سر انجام دیتا ہے۔ لا یجدھا بحسہ ولا وہمہ، وہ اپنے احساسات اور اپنے وہم سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلاً اپنے نفس کو مہذب بنانا، اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانا۔ اب اعلیٰ اخلاق کا حامل کیوں بنایا جائے؟ اور وہ اخلاق جو ہیں وہ کوئی حصی نہیں ہے، مثلاً طہارت حاصل کرنا، مثلاً بہادری اور دلیری کا ہونا، مثلاً کیا ہے، ہاں جی، اچھا فصیح اللسان ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو ان اخلاق کے ساتھ اپنے نفس کو مہذب بنانا یہ محسوسات میں سے نہیں ہے، یہ عقلی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیت کو بہتر بناتا ہے۔ آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں، اچھی تفہیم کر سکتے ہیں، اچھے انداز میں ہاں جی علم بیان کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا یہ مہذب بنانا یہ آپ کو عقلی طور پر پسندیدہ ہے۔ اور ایسے ہی اس میں بھی عقلی بات ہے کہ وَتَسْخِيرُ الْأَقَالِيمِ تحت حکمہ، جو لوگ حکمرانی کا مزاج رکھتے ہیں، وہ ملکوں کو فتح کرنا، ملکوں پر اپنی بالادستی قائم کرنا، ان پر اپنا سسٹم بنانا۔ اب یہ ایک ایسی غیر محسوس چیز ہے کہ آدمی حکمران بن جائے تو اس حکمرانی سے اور نہ حکمران نہ ہو تو کیا فرق ہے؟ اس کا احساسات سے محض تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق عقل سے ہے کہ آپ کسی ملک کو فتح کر کے اس کو اچھے ڈسپلن کے اندر اچھا سسٹم اس کے لیے منظم کریں، تو یہ عقل تقاضا کرتی ہے اس کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلِذَلِكَ يَتَوَارَدُ عَلَى أُصُولِ هَذِهِ الْأُمُورِ جَمِيعُ الْأُمَمِ، یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، بولنا، سمجھنا، علم حاصل کرنا، مشاہدات، تجربات سے عقلی طور پر کچھ چیزوں کو پسند کر کے اپنے نفس کو مہذب بنانا، اپنے لیے کوئی نظام اور سسٹم بنانا، یہ ایسے امور ہیں، یہ ایسی بنیادی اساسی اصول ہیں
کہ دنیا بھر کی تمام اقوام اس پر متفق ہیں، حتیٰ کہ شاہ صاحب کہتے ہیں سکان شواہق الجبال، شواہق الجبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کے اندر بھی یہ باتیں اپنی سطح کی ضرور پائی جاتی ہیں۔ اور جب ایسی بات ہے کہ تمام انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو وما ذالک الا لسر ناشی من جذری صورتہ النوعیہ، یہ اسی سر اور راز کی وجہ سے ہیں جو اس کی صورت نوعیہ کے تقاضے سے اس پر آئی ہیں۔ لوح محفوظ میں جو اس انسان کی صورت نوعیہ محفوظ ہے، اس راستے سے ہر پیدا ہونے والے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہو، ماں باپ مر جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن بولے گا، کہاں سے پتہ چلا اسے؟ کہ اس کی جو صورت نوعیہ کا لنک اس کی روح کے ذریعے سے اس کی انسانیت کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے، وہاں سے اسے پتہ چلا کہ مجھے بولنا ہے، مجھے سمجھنا ہے۔ وذالک السر، اب یہ راز اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کے مزاج میں ہونا کیا چاہیے کہ اس کی عقل اس کے قلب پر حاوی ہو اور اس کا قلب اس کے نفس پر حاوی ہو۔ اس کے نفس ناطقہ یا اس کی روح کے اوپر قبضہ ہونا چاہیے، کس کا؟ قلب کا، اور قلب کے اوپر اس کی عقل کا۔ انسان کی حیوانی ساخت، انسانی ساخت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اندر جو تین چیزیں پائی جاتی ہیں، عقل، قلب اور نفس، اس کی ترتیب کیا ہو کہ نفس نیچے، اس نفس کے تمام افعال و حرکات قلب کنٹرول کرے، دل، اور دل جو ہے وہ عقل سے روشنی حاصل کرے۔ تو بنیاد کیا ہے انسان کی؟ عقل۔ جہاں عقل و شعور اور فہم و بصیرت ہوگا، اس عقل و شعور کا نتیجہ ضرور اس کے قلب اور ارادے کے مرکز پر پڑے گا، اور ارادے کے اس مرکز سے اس کے نفس کے تمام افعال و حرکات اس کے تابع ہوں گے۔ معاملہ الٹا ہو گیا کہ عقل تابع ہو جائے قلب کے اور قلب تابع ہو جائے نفس کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی جو حیوانی خصوصیات، جو خصوصیات تھیں، وہ ابھر کر سامنے آ گئی، انسانیت الٹی ہو گئی۔ انسانیت کا شرف تو اس کی عقل سے ہے جو جانور میں نہیں تھی، اس کی ساخت یہ بتلا رہی ہے۔ اب شاہ صاحب نے پہلے تو درختوں، حیوانات اور انسان، ان کی ساخت اور ان کی نوع کے خواص اور ان کی امتیازی خصوصیات یہ بیان کر دی۔ اب شاہ صاحب آگے بیان کرنا چاہتے ہیں یہ تقدیر کے دائرے کے اندر کہ ہر ایک کے دنیا میں موجود ہونے کا ایک نظام ہے، تدبیر۔ درخت کو غذا چاہیے تو غذا کا ایک نظام ہے، جانور کو بھی غذا چاہیے اپنی بقا کے لیے، توالد و تناسل کے لیے، تو اس کا بھی ایک تدبیر اور نظام۔ ایسے انسان، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ تو ہر ایک تینوں دائروں کی جتنی بھی یہ اقسام ہیں، ہر ایک کو اپنے بقا کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک تدبیر اور سسٹم کی ضرورت ہے۔ بغیر سسٹم کے یہ اپنی تمام ضروریات پورے نہیں کر سکتے۔ آم کی ضروریات اگر پوری نہ ہوں تو آم نہیں رہتا، وہ سوکھ کر لکڑی ہو جائے گا۔ اس کی کوئی تدبیر، اس کا کوئی سسٹم ہوگا۔ جانور اگر اس کو اپنے ماحول کے مطابق تدبیر یا سسٹم نہ ملے تو جانور پرورش نہیں پائے گا۔ ایسے ہی انسان کے لیے کوئی تدبیر نہ ہو تو انسان، اس کے لیے بھی ایک سسٹم کی ضرورت ہے۔ تو شاہ صاحب نے آگے تدبیر یا سسٹم پر گفتگو کی ہے۔ ثم انظر الی تدبیر الحق لکل نوع، حق تبارک و تعالیٰ نے ہر نوع کی ایک تدبیر اور ایک نظام بنایا ہے، یہی تدبیر اس کی تقدیر ہے۔ وَتَرْبِيَتِهِ إِيَّاهُ، اور اس کی تربیت کا ایک نظام بنایا ہے۔ وَلُطْفِهِ بِهِ، اور اس مخلوق پر اللہ نے یہ مہربانی کی ہے۔ کیا؟ اب دیکھو، چونکہ نباتات کی ساخت ایسی تھی کہ لا يحس ولا يتحرك،
نہ اس میں کوئی احساسات ہیں اور نہ ہی درخت ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سسٹم کیا بنایا اپنی بقا کا اور اس کا، تو جعل لہ عروقا، اس کی جڑ میں چھوٹی چھوٹی رگیں بنا دی جس کے ذریعے سے وہ پانی اور ہوا اور جو زمین میں موجود غذا ہے اسے چوستا ہے اپنی درخت کی جڑوں کے ذریعے سے، اور چوس کر پورے درخت کے اندر کیا ہے سرایت کرتا ہے، اسی سے پھل بنتے ہیں، اسی سے پھول نکلتے ہیں، اسی سے ساری چیزیں وجود، پتے بنتے ہیں۔ تمس المادۃ المجتمعہ من الماء والہواء، پانی، ہوا وغیرہ یا جو کوئی آپ اس کے اندر کھاد وغیرہ ڈال رہے ہیں، ولطیف التراب، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ نیچے سے چوستا ہے، اور پھر پورے درخت کے اندر جہاں جہاں اس کے پتے اور ٹہنیاں پھیلے ہوئی ہیں وہ اس پوری غذا کو ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت وہاں پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ نئی نکلنے والی کومپل تک بھی وہ لطیف غذا توانائی کی پہنچتی ہے۔ اعلیٰ تقسیم تعطیہ الصورۃ النوعیہ، اسی اساس پر جو اس کی صورت نوعیہ نے اس کو تقسیم کر کے چیزیں دے دی، تو غذا اس نے لی۔ اب ایک ہی زمین ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آپ نے کھاد بھی ڈالی، یوریا، پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ، آپ نے بہت ساری چیزیں ڈالیں، لیکن وہیں آم کا درخت لگا ہوا ہے، وہیں سیب کا لگا ہوا ہے، وہیں کیا ہے کھجور کا لگا ہوا ہے، تو اب ہر ایک درخت کی جڑ اس غذا کو لے کر اس کو کنورٹ کر رہی ہے، آم کے اندر، دوسرا سیب کے اندر، تیسرا انگور کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن اس درخت کے نظام نے، سسٹم نے، تدبیر نے ان غذاؤں کو لیا اور اپنے وجود کے مطابق اس کا ذائقہ، اس کی ساخت، اس کے پتے، اس کی تمام چیزیں ڈھال دی۔ تو یہ اس کا نظام۔ اب چونکہ یہ درخت آگے پیچھے حرکت نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو وہیں اس کا جو سسٹم بنایا، اس کی غذائیت کا، اس کی بقا کا، اس کی توالد و تناسل کا، اس کی گٹھلی بننے کا، گٹھلی دبانے کا وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیا ہے اس زمین کے ذریعے سے ہی چوسنے کا عمل تھا۔ حیوان کی سطح پر جب ان زندگی آئی تو وہ حیوان ایک حساس، متحرک بالارادہ، اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانور جا سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے، تو لم یجعل لہ عروقا، اس کے لیے اس کے جسم میں کوئی رگیں نہیں بنائی، جڑ نہیں بنائی کہ جہاں سے وہ غذا لے، کہ وہ زمین سے اپنا مادہ چوسے، بلکہ اس کو کیا کہا الہمہ، اس کو علم یہ دیا کہ طلب الحبوب والحشیش والماء من مغانیہا، زمین سے اگنے والا گھاس، غذا اس نے بھی لی ہے، اور غذا اس نے بھی لی ہے، کہاں سے لی ہے؟ زمین سے ہی۔ وہی زمین تھی جس زمین کے اندر آپ نے وہ تمام کھاد ڈالی، پانی ہے، تمام چیزیں ہیں، اور اس سے وہ نباتات اگے، گھاس اگا، اور یہی گھاس کس نے کھایا؟ جانور نے۔ تو جو توانائی یا جو بنیادی عناصر براہ راست زمین سے چوس کر درخت نے لینے تھے، وہ کیا ہے درخت کے واسطے سے کیا ہے اس جانور کے اندر چلے گئے۔ وَأَلْهَمَهُ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِرْتِفَاقَاتِ، تو حیوانات کی سطح پر جتنے ارتفاقات کی صورت ہو سکتی تھی ان تمام کا ان کو الہام ہوا کہ کہاں کہاں کس جگہ اس کی غذا کی چیزیں ملیں گی۔ جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت کھانے والے جانوروں کو کہاں شکار کریں گے، اور جہاں دوسرے پرندے چرندے ہیں ان کو اس کے مطابق۔ پھر اگلی بات بھی شاہ صاحب نے کہا اس کے نظام میں کہ توالد و تناسل۔ اب کھجور میں یا درختوں میں تو گٹھلی، اس سے آگے نئی نسل چلنی تھی اس کی بقا کی، اور یا زمین میں بھی جب وہ چیزیں جو تعفن سے پیدا ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے یا جو رینگنے والا چھوٹے چھوٹے گڈوئے شڈوئے جو زمین سے نکلتے ہیں، وہ نوع جو لا یتکون من الارض تکون الدیدان منہا، اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کی ایک تدبیر بھی کی کہ ان کا جو نظام ہے مادہ اور نر کا کراس، اور اس کراس کے نتیجے میں ان کی نسل کا بڑھنا، اس کے لیے نظام یہ بنایا۔ اودع فیہ قوى تناسل،
ہاں جی تناسل کی قوتیں ان کے اندر رکھیں، پھر ان میں سے جو مادہ ہے اس کے اندر رطوبت پیدا کی، اس کے جسم میں لچک، اس کے اندر پانی کا وافر مقدار کا ہونا، نرم و نازک جسم کا ہونا ضروری ہے۔ یصرفھا الی تربیت الجنین، وہ اپنی اس رطوبت پیدا کرتی ہے اور وہ بچے کے لیے ضروری ہے۔ حمل ٹھہرتا ہے تو اس کی وہی رطوبت حیض کی شکل، خون کی شکل میں بچے کے پیٹ میں جاتی ہے، اور جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو وہی رطوبت دودھ کی شکل میں نکل کر بچے کی پرورش کے لیے کیا ہے، اس کا ایک نظام بنا دیا۔ ثم حبلھا لبنا خالصا، اور ادھر سے پیدا ہونے والے بچے کو الہام کیا کہ تم اپنی ماں کے پستانوں کو منہ لگاؤ، اور جتنا وہ منہ لگائے گا اتنا ہی کیا ہے اضطرار لبن، دودھ زیادہ آئے گا۔ تو باقاعدہ ایک نظام کے تحت ایک سسٹم بنا دیا اس نسل کی بقا اور اس کی پیدائش کے طریقہ کار کو۔ ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا ذرا غور کرو حیوانات کے اندر کہ جعل فی الدجاجۃ رطوبہ، مرغی کے اندر رطوبت پیدا کر دی، یصرفھا الی تکون البیض، یہی رطوبت اس کے جسم کے اندر انڈے بنانے کا کام کرتی ہے۔ انڈے کی پوری چین، ہاں جی اس کے اندر سے جب انڈے بن رہے ہوتے ہیں، مرغی ذبح کرو تو پوری لمبی ایک چین ہوتی ہے جس کے ساتھ انڈے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا بَازَتْ، اور جب وہ انڈے پیدا کر چکتی ہے، باہر آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے دماغ کے اندر رطوبت کی کمی ہونے کی وجہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے، اور وہ خلو جوفن، اور پیٹ اس کا خالی ہو جاتا ہے۔ ساری رطوبت تو کیونکہ جب انڈوں کا ایک سائیکل ایک مہینے میں مکمل ہوتا ہے تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اس کا، مرغی کا، اور دماغ میں خشکی پیدا ہوتی، رطوبت جتنی بھی تھی وہ تو انڈوں کی صورت میں باہر چلی گئی۔ کتنی رطوبت نکل رہی، روز کا ایک انڈا آپ نکالیں تو کتنا سائز ہے اس کا، جس میں زردی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے۔ اتنی رطوبت مسلسل 20 دن تک، مہینے تک نکلتی رہی، تو اس کے بعد پیٹ خالی اور دماغ کے اندر خشکی پیدا ہو گئی۔ اب یہ دونوں چیزیں مل کر اس مرغی کے اندر ایک جنون پیدا کرتی ہیں۔ یحملانھا علی جنون یستدعی ترک مخالطۃ بنی نوعھا، جو اس کو تقاضا کرتا ہے کہ اپنی باقی مرغیوں سے علیحدہ ہو جائے، اور علیحدہ ہو کر وہ جو انڈے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آ کر بیٹھ جائے۔ پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ خالی اگر ہو تو اس کے اوپر، جیسے اب ہاں جی حضور کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ خالی پیٹ کیا ہے، پتھر باندھ لیتے تھے۔ پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پتھر باندھنے سے معدے کے اوپر اگر پتھر باندھ کر اس کو دبائے رکھا جائے تو بھوک نہیں لگتی، بھوک کی جو شدت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کیونکہ معدہ کھلا ہوا ہو تو وہ طلب مانگتا ہے، اور خالی معدہ ہے آپ کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تو عربوں کا دستور تھا کہ وہ یہاں کیا ہے، پتھر رکھ لیتے، اس کو پٹی سے اوپر سے باندھ لیتے، تو اس کے نتیجے میں وہ خالی جگہ جو ہے پر ہو گئی تو آدمی کو حوصلے میں رہتا ہے۔ ایسے ہی یہ مرغی جس کا پیٹ خالی ہو چکا ہے تو اس کو پیٹ کے اپنے آپ کو دبانے کے لیے انڈے پر بیٹھنا ضروری ہے۔ انڈے پر جب بیٹھتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اب اسی کی حرارت سے وہ انڈے 20-22 دن 30 دن وہاں جسے کہتے ہیں مرغی کڑک مل گئی، ہاں جی، تو وہ کڑک ملی ہوئی جو ہے نا اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو وہ بیٹھی رہتی ہے 20-22 دن۔ اتنے میں کیا ہے، اس گرمائش سے وہ انڈا نکلتا ہے تو چوزے باہر آتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ تسد بہ جوفھا، اس کے جو اندر معدے کا خلا ہے وہ اس انڈوں سے کیا ہے، پر ہو جاتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا وجعل من طب الحمامہ، منظر نامے تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے پیش کیے ہیں تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو کبوتری کو دیکھو ذرا، تو کبوتر کی طبیعت کے اندر کیا ہے، کبوتر اور کبوتری میں بڑا پیار ہوتا ہے، بین ذکرھا و انثیھا، وجعل خلو جوفھا هو الحامل علی حضانۃ البیض۔ کبوتری کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب وہ انڈے کا سائیکل مکمل کر لیتی ہے اور کبوتری کڑک مل لیتی ہے تو وہ اپنے انہی انڈوں کو پہلے وہ اس سے پہلے دونوں مل کر کیا بنا رہے ہوتے ہیں، وہ گھونسلہ، اس گھونسلے میں اپنے انڈے جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، اور
وہ جب اوپر بیٹھتی ہے ثم جعل رطوبتها البالیہ تتوجہ الی التہوع، اس کے اندر رطوبت پیدا ہوتی ہے اور ادھر سے اس کے چوزے باہر نکلتے ہیں، تو اس کو جو رطوبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو الٹی کرتی ہے، نکالتا ہے کبوتری، اور وہ اپنے چوزے کے منہ میں منہ رکھ کر وہ پچکاری مار کر اپنی جو غذا ہے اس کے پیٹ میں منتقل کرتی ہے۔ وجعل لها رحمۃ علی الفرخ، اس کو اپنے اس چوزے پر جو بچہ نکلا ہے چوزہ، اس کے اوپر بڑی شفقت اور رحمت ہوتی ہے، اور وجعل رحمتها، اس کی رحمت اور اس کے اندر سے رطوبت جو نکلنے والی ہے یہ رحمت ہی تقاضا کرتی ہے ایک سسٹم کے تحت کہ وہ الٹی کرے اور اپنی جو کھائی ہوئی غذا ہے اس کو چبا کر کیا ہے اپنے چھوٹے سے چوزے کے منہ میں ڈال دے۔ وَدَفْعِ الْحُبُوبِ وَالْمَاءِ إِلَى جَوْفِ فَرْخِهَا، اور دانے اور پانی لائے، اس کو چبائے، نرم کرے اور اس کو لعاب بنا کر کیا ہے اپنے چوزے کے منہ میں دے دے۔ اور جب وہ کبوتری یہ کام کرتی ہے تو کبوتری کے ساتھ کبوتر کا بھی بڑا عشق ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کبوتر بھی کیا کرتا ہے جعل الذکر منہا بسبب الانس، وہ بھی اپنی مؤنث کی تقلید کرتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، وہ بھی باہر سے دانہ دونہ چگ کر لاتا ہے اور لا کر وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ کبوتری اپنے بچے کو دے رہی ہے تو وہ بھی ان کے منہ میں پھر پچکاریاں ڈال کر ان کو کیا ہے غذا دے دیتا ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ وَخَلَقَ لِلْفَرَاخِ مِزَاجًا رَطْبًا، پھر اس بچے کے اندر بھی جو نیا ہے، جتنی رطوبتیں دونوں نے دی کبوتر اور کبوتری نے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیا ہے بڑی نرمی اور رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی رطوبتیں اس بچے کے اندر جا کر اس کے پر نکالنے کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اس کا پر اس کو اڑانے کے لیے اور چلانے کے لیے کیا ہے کام کرے، یہی رطوبت کنورٹ ہوتی ہے کس کے اندر، اور جیسے ہی اس کے پر تیار ہو جاتے ہیں تو اب اس کو کیا ہے گھونسلے سے دھکا دیتی کہ چل بھائی تو بھی اڑنا شروع کر، تو وہاں سے وہ جیسے پر پھڑاتا ہے تو ایک نظام کار کے تحت کیا ہے، تو یہ پورا ایک سسٹم ایک نظام ہے، اس کے بغیر کبوتر کبوتری اور اس کی نسل آگے نہیں چل سکتی۔ یہ تو جانوروں کا نقشہ، جانوروں کا نظام شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ اب آئیے حضرت انسان کی طرف۔ وَلَمَّا كَانَ الْإِنسَانُ مَعَ إِحْسَاسِهِ وَتَحَرُّكِهِ، انسان کے احساسات اور ادراکات اور حرکات ویسی ہیں جیسی جانور کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ یہ فطری اور جبلی الہامات کو قبول کرنے اور علوم طبیعیہ یعنی گرد و پیش کی اشیاء سے استفادے کے متعلق جو علوم ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے ذا عقل و تولید للعلوم الکسبیہ، عقل مند ہونے کی وجہ سے۔ حیوان سے اس کی امتیاز اسی لیے ہے کہ اس کے اندر قوت عقلیہ پائی جاتی ہے، تو اس قوت عقلیہ کے نتیجے میں اس کے الہام اور علم کی حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پیشے اختیار کرتا ہے، پیشوں کا الہام اس پر ہوتا ہے، تو الہمہ، تو اللہ نے اس کا نظام جاری کرنے کے لیے اس کو کیا ہے کاشتکاری کا نظام سمجھایا۔ الزرع، وہ تو جانور تو جو جنگلوں کا گھاس تھا وہ کھا کر اپنا روٹی روزی پر، یا گندم کے دانے کہیں پڑے ہوئے مل گئے قدرتی وہ کھا لیے جانوروں نے، لیکن انسان نے کہا کہ دانے خود اگاؤ۔ یہی ہے نا علامہ آدم الاسماء، آدم کو کیا سب سے پہلے کاشتکاری سکھائی، کہ انسان نے آ کر زرع والغرس، درخت اگائے لگائے، تجارت، معاملات، خرید و فروخت، لین دین وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس عقل کی وجہ سے اس کے اندر یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ اب جیسے پیچھے آپ نے دیکھا کہ جانوروں میں اور درختوں میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو تمام میں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ میں پائی جاتی ہیں اور کچھ میں پائی نہیں جاتی، تو انسانوں کے اندر بھی جعل منہم، ان میں سے بھی کچھ لوگ طبعی طور پر لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی معاملات ہیں، کاشتکاری ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے ڈیسیژن لینے، کاروبار کرنے، کاشتکاری کرنے، اس کی عقل وافر کی وجہ سے اس کی مینجمنٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیڈرشپ کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ السید بالتبع والاتفاق، ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے کہی
ایک تو وہ سردار یا حکمران ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے جو واقعتاً اوریجنل لیڈر ہوتا ہے اور اپنی اسی لیاقت اور صلاحیت کی وجہ سے وہ رہنما بنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں اہلیت کچھ نہیں ہوتی، کودن ہوتے ہیں، لیکن حالات ایسے سازگار ہوئے کہ وہ اتفاقی طور پر لیڈر بن گیا۔ لیڈر بننے کی اہلیت کوئی نہیں تھی۔ السید بالتبع والاتفاق، شاہ صاحب نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ لیڈر بنا تو یا تو اپنی طبعی صلاحیتوں اور استعداد کی وجہ سے، علمی مہارت کی وجہ سے، یا اتفاقیہ وراثت میں آ گئی، نیلا تھا وراثت میں بادشاہ بن گیا، حکمران بن گیا، یا حالات ایسے بنے کہ جن حالات کی وجہ سے کیا ہے لوگوں نے اس کو حکمران بنا دیا۔ اور ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں والعبد بالتبع والاتفاق، ایک آدمی طبی طور پر لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں دوسرے کے تابع ہو کر کام کرنے کی صلاحیت ہے، ورکر اچھا ہے طبی طور پر، وہ خود مینجمنٹ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھے لیڈر آزاد اور حریت والے تھے، لیکن حالات زمانہ ایسے ہوئے ظلم کے نظام میں کہ اتفاق سے بیچارہ وہ کیا ہے ماتحت ہو گیا، یعنی اس میں ماتحتی والی خصوصیت نہیں تھی، لیکن ظلم کے ماحول اور نظام یا اتفاق کے نتیجے میں کیا ہو گیا، بیچارے کو غلام ڈکلیئر کر دیا۔ سلمان فارسی لوگوں نے پکڑ کر غلام بنا لیا، حالانکہ خود تو لیڈر تھے۔ زید بن حارثہ آزاد تھے اور حریت اور لیاقت والے آدمی تھے، ان کو پکڑ کر لوگوں نے غلام بنا کر حضور کے پاس لا کر کیا ہے، حضور نے انہیں آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو کیا ہے رہنما بنا دیا۔ تو یہ صلاحیتوں اور استعدادات کے فرق اور یا ماحول کے اتفاق کے نتیجے میں یہ دو چیزیں یہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی وجعل منہم الملوک والرعیہ، اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ان حکمران ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہے عام رعایا میں سے رہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انسان کے اندر جعل منہم الحکیم المتکلم بالحکمت الالہیہ، انسانوں میں سے بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو حکیم ہوتے ہیں، ایسے حکیم جو حکمت الہیہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ الہیات کا ایک مستقل علم ہے جس کو فلسفہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں ذات باری تعالیٰ، اس کی صفات، فرشتوں اور عقلوں وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے، اس کو حکمت الہیہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ حکیم یا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ حکمت طبیعیہ یعنی فزکس اور کیمسٹری کے کیا ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں، ان کی عقل اس میں کیا ہے زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکمت ریاضیہ میتھمیٹکس کے کیا ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا ذہن زیادہ دوڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حکمت عملیہ یعنی سسٹم بنانے اور چلانے، مینجمنٹ کرنے وغیرہ وغیرہ، ان کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وجعل منہم الغبی الذی لا یہتدی لذلک الا بضرب من تقلید، اور پھر ان میں سے بعض ایسے غبی اور کند ذہن ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی ان کو راستہ نہ بتلائے، کسی کی تقلید کیے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلِذَلِكَ تَرَى أُمَمَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِ وَالْحَضَرِ مُتَوَارِدِينَ عَلَى هَذِهِ، تمام لوگوں کی تمام قوموں اور نسلوں پر غور و فکر کرو تو ان میں شہری اور دیہاتی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو مختلف قسموں کے، مختلف اہلیتوں کے، مختلف صلاحیتوں کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ شرح الخواص والتدبیرات الظاہرہ المتعلقہ بقوتہ البہیمیہ، یہ جتنی بھی ہم نے انسان کی خصوصیات بیان کی ہیں، یہ ان تمام تر خواص اور ظاہری تدبیرات جن کا تعلق اس کی قوت بہیمیہ سے ہے، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ انسان کی تقدیر کا یہ جو دائرہ ہے یہ اس کی قوت بہیمیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایک نظام کار۔ اور وہ ارتفاقاتہ المعاشیہ، اس کی معاشی یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے سے متعلق جو ارتفاقات ہیں، تو یہ اس سے متعلق تفصیلات ہیں جو یہاں ہمارے سامنے آئیں۔ یہ قوت بہیمیہ کی بات آ چکی ہے۔
ایک دائرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا دائرہ ہے قوت ملکیہ کا۔ آگے قوت ملکیہ کیا، ثم انتقل الی قوت الملکیہ پر آگے شروع ہوگا۔ اللہ صلی اللہ اجمعین۔